فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی قتادہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ فاذا هو بابی بکر یصلی یخفض من صوته ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا فإذا اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال أسمعت من ناجيت يا رسول الله وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك وقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا رواه ابو داود وروى الترمذي نحوه. ترمذی شریف اور ابو داود شریف دونوں میں یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھا، یعنی صحہ سے اس کا تعلق. جس طرح سے صحابہ کو فکر تھی کہ حضور کا دن تو ہم دیکھتے ہیں کیسے گزرتا ہے، ذرا دیکھیں کہ حضور کے رات کے معمولات کیا ہیں. تو یہ بھی حضور سے ہی سیکھا تھا صحابہ. تو حضور بھی اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ دن کو تو جو کچھ کرتے ہیں ہمارے سامنے ہے، لیکن دیکھیں کہ میرے صحابہ جو ہے وہ رات کیسے گزارتے ہیں. حضور کبھی کبھی نکلتے تھے رات کو، خاص طور سے ان پر نگاہ رکھتے تھے جو آپ کے وزیر تھے. صدیق اکبر وزیر ہیں، فاروق اعظم وزیر ہے، عثمان غنی وزیر ہیں، مولا علی وزیر ہیں، یہ حضور کے وزراء ہیں. اس لیے کہ رعایا زیادہ تر انہی سے متعلق ہوتی ہے، وزراء سے، اور حکومت کا کام کاج وزراء ہی چلاتے ہیں. اگر ان کا کام نہیں ٹھیک ہوگا تو رعایا کا کہاں سے ٹھیک ہوگا. لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں، بچے بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں. اس لیے بگاڑ بھی پہلے بڑوں میں آتا ہے پھر چھوٹوں میں آتا ہے، لیکن بڑے ہوشیاری کر کے بچ جاتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ کچھ لے جاتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں. تو سمجھتے ہیں سب کام نعرہ لگانے سے بچ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ اور بھی سکھا ہے نعرے کیسے. تو ایک رات حضور نکلے اپنے امت کے افراد کی جانچ کے لیے کہ یہ رات کیسے گزارتے ہیں، خاص طور سے وزراء کے لیے. تو سب سے پہلے صدیق کی طرف گئے. اس کا مطلب ہے حضور نے سب سے زیادہ درجہ، پہلا درجہ خود صدیق کو دیا. وزراء تو سب ہیں، چاروں وزراء ہیں، لیکن انبیاء و رسول کے بعد صدیق کا مقام پہلا ہے. یہ حضور پہلے صدیق کے پاس گئے. حضور دیکھ رہے تھے میرے بعد فوراً صدیق آئیں گے. اگر ان کا کام ٹھکانے کا ہے تو رعایا ٹھکانے کی رہے گی، اور وزراء ہی کا کام گڑبڑ ہے تو رعایا میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. اب حدیث سنیے، اس کے الفاظ سنیے. یہ جناب ابو قتادہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے تو اچانک آپ پہنچ گئے ابو بکر کے پاس. ابو بکر کے پاس سے گزرے. انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، چونکہ جانچ کے لیے نکلے ہیں نا. حضور کے پاس، حضور ابو بکر کے پاس سے گزرے رات کو. یصلی، ابو بکر کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے. جب حضور گزرے ابو بکر کے پاس، ان کو کس حال میں پایا؟ رات کو نماز کی حالت. سب کے دیکھنے میں تو لمبا چوڑا سجدہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو خدا کے سوا، وہاں کرو تو بات ہے. وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو خدا کے سوا. تو اس وقت حضور وہ نماز پڑھ رہے تھے، رات کی نماز. اب حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. یخفض من صوته، وہ اپنی آواز پست رکھے ہوئے تھے، بہت زور سے نہیں پڑھ رہے تھے، آواز کو پست رکھا تھا، گرجدار آواز میں نہیں پڑھ رہے تھے، ہلکی آواز میں پڑھ رہے تھے رات کو. عمر بعمر، اور حضور اسی رات عمر کے پاس سے بھی گزرے. پتہ نہیں یہ دونوں وزیر ہیں، بڑے وزیر ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر کے بعد عمر آئیں گے. اسی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. نہیں تو جانے کتنے صحابہ ہیں، کیا ترتیب سے حضور گزرے. اب عمر کے پاس سے حضور گزرے. عمر نے نہیں دیکھا، حضور نے دیکھا کہ کس حال میں ہے، تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہ دونوں وزیر کی شان کیا ہے، کیا بتایا جائے. اب اس کے بعد عمر کے پاس سے جب گزرے، وہ یصلی، ان کو بھی دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف حضور رات کو نماز، صحابہ رات کو نماز پڑھتے ہی تھے، خاص طور سے جو بڑے بڑے صحابہ. بس مولا علی تو محراب میں بیٹھ جاتے تھے
اور اپنی ریشے مبارک پکڑ لیتے تھے اور روتے تھے، اور اس طرح سے کروٹیں بدلتے تھے جیسے زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو خدا کے خوف سے. اس لیے وہ شہنشاہ ولایت ہے، جنہیں علم ہو گیا ہے خدا کا، کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. بار بار کہتے تھے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ہمارے رب، ہمارے. تو اب حضور عمر کے پاس سے گزرے، یہاں تو ہی کا تذکرہ ہے. تو دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آواز بہت بلند کر رہے ہیں. عمر جو ہے اپنی بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، گرجدار آواز. جب عمر کے پاس سے گزرے دیکھا نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، رافعن صوتہ، اپنی آواز بہت اونچی کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے. فاروق اعظم قال، راوی کہتے ہیں فلم مجتمعا، جب دونوں جمع ہوئے حضور کی خدمت میں، حاضر ہوئے عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دونوں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے حضور کے پاس، پہلے ابو بکر سے کہا، جہاں پہلے گئے تھے پہلے ابو بکر سے کہا. کیا کہا؟ قال یا ابا بکر، کہا اے ابو بکر، مررت بک وانت تصلی، میں تیرے پاس سے گزرا رات کو اور تو نماز پڑھ رہا تھا. تخفض صوتک، لیکن تو اپنی آواز بہت پست کر رہا تھا، بہت مدھم کر رہا تھا. قال قد اسمعت من ناجیت یا رسول، کہا حضور جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو سنا رہا تھا، اللہ سے مناجات کر رہا تھا اور بس اسی کو سنا رہا تھا، اس لیے آواز بہت پست کر رہا تھا. اس لیے کہ وہ بلند آواز تو سبھی سنتے ہیں، وہ پست آواز بھی سنتا ہے، بلکہ بہت پست جو ہے اخفا، کیونکہ جو چلتی ہے پتھر پر کوئی آواز ہوتی نہیں، اس کو بھی سن لیتا ہے. جس سے میں مناجات کر رہا تھا میں اسی کو سنا رہا تھا. یہ صدیق اکبر نے کہا کہ میں اسی کو سنا رہا تھا، میں اسی کو سنانا ہی چاہیے. بقیہ یہاں کون کسی کی سنتا ہے؟ آدمی کو ہر چیز سے گلا ہے، ہر آدمی سے گلا ہے، ہر رشتے دار سے گلا ہے، ہر پڑوسی سے گلا ہے، حد یہ اپنے ہر بچے سے گلا ہے، سب سے گلا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں سے گلا ہے، اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے گلا نہیں ہے، عقل سے کسی کو شکایت نہیں. یہاں تو یہی معاملہ ہے. کہا بس جس کو سنا رہا تھا وہ سن لیتا ہے. فاروق اعظم گرجدار آواز میں پڑھ رہے تھے، وہ بتائیں گے کہ کیوں زوردار آواز میں پڑھ رہے تھے. پتہ چلا کہ کوئی آواز پست کر رہا تھا کوئی مقصد دے کے، تو یہ مقصد بڑا بیان کر رہا ہے، اور کوئی آواز بلند کر رہا تھا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا. فاروق اعظم بتائیں گے. قال لعمر، اب عمر سے کہا مررت بک، عمر میں تیرے پاس سے بھی گزرا، وانت تصلی، اور تو بھی نماز پڑھ رہا تھا، رافعا صوتک، تو بہت آواز بلند کر رہا تھا اپنی. فقال یا رسول اللہ، سب کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیشہ. یہ ان کا سب ایک طرح سے تکیہ کلام ہو گیا. جی یا رسول اللہ کہنے پر بھی کچھ لوگ پیرو بٹانا چاہتے. عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. زور زور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سو رہے ہیں اونگ رہے ہیں، اونگ کے گرد پڑھ رہے ہیں نا، ان کو جگا دیتا ہوں، میری آواز سنتے کر جاتے جاگ جاتے ہیں. تو جو سوتے ہیں ان کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. شیطان بھی آواز اگر عمر کی سننے تو بھاگ جاتا تھا. یہ کیا مقصد؟ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو کوئی کام بغیر مقصد کے ہوتا ہی نہیں، سب کے پیچھے مقصد ہے. وہ زور سے پڑھیں تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، اور وہ آہستہ پڑھیں تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہے. اور ہم بے مقصد کام کیے جاتے ہیں، ہمارے پیچھے نظر کوئی مقاصد نہیں ہے، بس اٹھا بیٹھا ہے. بس مقاصد چاہیے، کیسا کیوں، ایسا کیوں، ہر کام کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. سن لیا سرکار نے دونوں کی بات. کہا میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں. اور پتہ چلا شیطان جو ہے اس وقت بھاگ کھڑا ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہیں تو دل کے اوپر بیٹھا رہتا ہے نالائی. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ بھاگ جاتا ہے. اذان جب ہوتی ہے نا تو جہاں تک آواز جاتی بھاگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے. یہ فاروق اعظم نے جواب دیا. اب سرکار نے دونوں کا جواب سن لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے ارشاد فرمایا، دونوں کی بات سن لی، دونوں کا عمل دیکھ لیا، دونوں کو جواب سن لیا. اب حضور ارشاد فرما رہے ہیں، قال النبی یا ابا بکر ارفع من صوتک، اے ابو تو آواز اپنی کچھ بلند کر. دیکھا یہ وزراء کی اصلاح کی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ ہیں اپنے وزراء سے تو کیا اپنی پارٹی کے کسی آدمی سے کچھ پوچھتے نہیں، ان سے کبھی معافی مانگنے کو کہا ہی نہیں نا، وہ مانگتے ہیں. ایک دن اتفاق سے جب میں کھانا کھا رہا میں نے کہا کہ دیکھیں اس میڈیا نے کیا بک بک لگایا ہے. تو اس میں ایک آدمی میڈیا میں ایسا کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی جس کا نام بی جے پی ہے، اس میں سے کبھی کسی آدمی نے معافی مانگی ہی نہیں، یہ سب جو ہے واش مشین میں دھلے ہوئے لوگ. تو واقعی کسی نے نہیں سنا ہوگا ان میں سے کسی کو معافی مانگتے. اور یہ سب سے بڑی کمی، تب سے آپ اتنے ستھرے ہو گئے. یعنی سارا گناہ صرف اپوزیشن کا ہے. اپوزیشن گنہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپوزیشن اگر خود کو کہتا ہے کہ نہیں تو ہے، لیکن کیا سارا گناہ اسی کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم سے نہیں ہوتا گناہ؟ یہ غلط ہے. یہاں کون آدمی ہے جس سے گناہ نہیں؟ تو آپ میں سے تو کسی ایک کو واقعی کبھی 10 سال میں نہیں سنا کہ کسی نے معافی مانگی. پکڑ کے کھڑا ہے، معافی نہیں مانگو، نہ معافی مانگی نہ استعفیٰ دیا.
سو جتن جس سیٹ کو پانے کے لیے کرتے کیوں استعفیٰ دیں گے کیا؟ یہ سب سے بڑی خرابی ہے. تو میں نے کہا بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے. کہنے والا کہہ رہا کہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کس پارٹی کے کسی آدمی نے جو ہے معافی مانگی ہو یا استعفیٰ دیا. آپ اتنے ستھرے مت بنو, اتنی نہ بڑھا پاتی ہے دامن کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند کر, سر سے پاؤں تک آپ گناہ میں لت پت ہیں. اتنے صاف ستھرے کیسے بن رہے ہیں؟ جیسے اپوزیشن گنہگار اسی طرح آپ بھی ہیں. کوئی پارٹی ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ کرتے ہیں سب, دنیا ہے کرتی ہے گناہ. کوئی جان بوجھ کے کرتا, کسی سے غلطی سے کچھ ہو جاتا ہے. بھول چوک سے آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا نا. کیا کھا لیا تھا؟ اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے پاک جانے سے بھی منع کیا گیا تھا. بھول چوک سے بھول گئے تھے, تو بھول چوک سے ہو گیا جو ہو گیا. اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا, سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم کو, شیطان نے نہیں کیا, اساسیل نے نہیں کیا. اس کا نام اساسیل ہے, اس نے نہیں کیا. جب قدرت نے کہا جب ہم نے تجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو کیوں نہیں کیا؟ کیا واقعی تو بڑا ہے جیسا تو سمجھ رہا ہے؟ کیا تو واقعی بہتر ہے آدم سے, یا صرف دین ہے تیری؟ تو اکڑ گیا. ارے بولا میں تو آپ سے بنا ہوں, میں تو اس کو سجدہ نہیں کیا, اور یہ مٹی سے بنا ہے. شیطنت اسی گناہ کر کے اکڑنے کا نام ہی شیطنت ہے. گناہ بھی کرے اکڑے بھی اور معافی نہ مانگے, یہی شیطنت. اور جیسے آدم کی طرف آدم کیسا تم نے کر لیا, آدم نے کہا ربنا ظلمنا, فوراً معافی مانگی اور معافی مانگے. اور اتنے آنسو گرائے ہیں کہ جلدی سے کسی کوئی رونے والا ایسا دنیا میں رویا نہیں ہوگا جتنے آدم علیہ السلام نے آنسو. معافی مانگی تو معافی مانگو گئی. یعنی بھول چوک سے ہوا تھا تو بھی معافی مانگی, وہ اس نے جان بوجھ کے کیا تو بھی معافی نہیں مانگی. تو گناہ کر کے اکڑنا اور معافی نہ مانگنا یہی پوری شیطنت ہے, پکی شیطنت. اور کسی کے ماتھے پہ لکھا کہ شیطان نہیں ہے, معافی نہیں مانگو, یہ پوری شیطنت ہے. ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے مناجات کرنے کے لیے, تو یہ شیطان ملا اور کہنے لگا اے کلیم میری بھی ایک بات سن لیجیے. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا آپ مناجات کرنے جا رہے ہیں نا کوہ طور. کہا درمیان میں میرے بارے میں بھی پوچھ لینا اپنے مولا سے کہ کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے, کیا مجھے بھی معاف کیا جائے, ذرا پوچھ لے. کہا ٹھیک ہے پوچھ لو. کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تجھے تو معلوم ہے کہ عزازیل نے کیا کہا ہے. وہ کہہ رہا کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے, میں معاف کیا جاؤں گا. قدرت نے کہا ہاں ہو سکتی ہے, میں نے سجدہ کرنے کو کہا تھا آدم کو, نہیں کیا اس نے. اب آدم تو نہیں ہے, ان کا مزار ہے, اس کو جا کے سجدہ کر لے, معافی ہو جائے گی. یعنی جو نہیں کیا وہ تو کرنا ہی ہے تجھے معافی کے لیے. یہ ہے, اس طرح سے معافی ہوتی ہے, کرنا ہے. آدم کی مزار کو سجدہ کر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہنے لگا میری بات کہی تھی آپ نے؟ پر میں ہاں کہی تھی. کہا کیا جواب آیا؟ کیا جواب دیا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا, مزار آدم کو سجدہ کر دے, تیری بھی معافی. پھر اکڑ گیا, ارے میں نے آدم کو سجدہ کیا, پھر تو جس مٹی میں ہو اس کو کیا کروں. دیکھا یہی شیطنت ہے. ایک تو گناہ کرنا, دوسرے اکڑنا اور وہ نہ کرنا. یہ معافی آدم کی سنت ہے. گناہ کر کے معافی نہ مانگنا, اکڑنا, یہ شیطان کا پوری شیطنت ہے, یہ پوری شیطنت ہے. اور کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے. وہ معصوم ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا, وہ محفوظ ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ معافی مانگتے ہیں. جب ان سے کہا کہ آپ کو معافی مانگتے ہیں, آپ کے تو سب گناہ معاف کیے گئے ہیں, آپ لوگ تو محفوظ ہیں, سمجھ گئے. جو خلاف اولا بھی آپ سے وہ بھی معاف ہے, آپ کا کہا شکرانے میں معافی مانگو, وہ معافی. تو معافی آدم علیہ السلام کی راہ ہے. معافی نہ مانگنا شیطنت ہے, پوری شیطنت ہے, پکی, جس میں کوئی شک. تو کہا میں زور سے اسی لیے پڑھتا ہوں نا کہ سوتوں کو جگہ دیتا ہوں آنے والوں کو, اور جو شیطان اس کو بھگا دیتا ہوں. تو فرمایا نہیں, اب اصلاح ہو رہی دونوں کی. صدیق اکبر سے کہا تم اپنی آواز کچھ بلند کرو, اور ان کی اصلاح کی فرمایا تم اپنی آواز کچھ پست کرو. فاروق اعظم. اب معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے نہ بہت بلند آواز چاہتا ہے نہ بہت پست چاہتا ہے, درمیانی آواز چاہتا ہے, درمیانی مسئلہ. دونوں کی اصلاح کی نا, معلوم ہوا کہ سب کی اصلاح کی ضرورت, حضور سب کی اصلاح کرتے تھے. تو جہاں اصلاح نہ ہوگی کام بگڑے گا. کیا آپ جی میں کر لیں, ہم بچانے والے ہیں, ایسا کہیں ہوتا ہے بابا. اتنی پاکیزگی کی بات مت کرو. دونوں کو تنبیہ کر دی. اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے اور ترمذی نے اسی کی مثل بیان کی. وعن ابی ذر قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح بآیت. حضور نے قیام فرمایا رات کو, اور ایک آیت پڑھنے میں صبح کر دی. ایک آیت, صرف ایک, جو کبھی کبھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ میرے کو آ گئی. ایک آیت پڑھنے میں حضور نے صبح کر دی, اسی کو دہراتے رہے. یہیں سے پتہ چلا کہ حضور صرف الفاظ نہیں پڑھتے تھے, اس کے معنی میں ڈوبتے تھے, اس کی نزاکت دیکھتے تھے اس آیت کی, اس میں کیا کہا گیا. اب آیت کو ذکر کریں, کون سی آیت تھی کہ ایک رات میں صبح کر دی پڑھتے پڑھتے. والآیت نقل کریں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے ہی بندے ہیں، یعنی اگر تو بندوں کو عذاب کرے تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں، تو کر سکتا ہے، سزا دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر تو معاف کرے تو یہاں بھی کوئی تجھ سے پوچھنے والا، انت العزیز، تو خالق ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکیم کہ تو غالب ہے، غالب حکمت والا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں کہ کائے کو معاف کر دیا، عذاب کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں کیا، اور اگر تم معاف کر دے تو پھر یعنی کیسے کیا پیار ہے اس میں، تیرے ہی بندے تو تیرے ہی ہیں، تیرے جیسے برے صحیح لیکن ہے تو تیرے، ہے تیرے، کیا ہے اتنی لذت ملی حضور کو اس آیت میں کس وقت دی۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، لذت کے ساتھ پڑھو، عزت کے ساتھ پڑھو، احترام کے ساتھ پڑھو، صرف زبان کو حرکت دینے میں، آواز نکالنے میں وقت گزاری مت کرو بھائی بس۔ یہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو کلام پاک میں آئی، تو بہت نرم دل تھے نا، یہ مولا اگر تو بندوں کو معاف کرے تو تیرے ہی بندے، تو کر سکتا ہے اور پوچھنے والا، اور اگر معاف کرے تو کون تجھ سے پوچھے گا، یعنی معافی کرنے کی بات سوچ رہے ہیں۔ چلو سر سمجھ کے پڑھا جائے تو ایک آیت ہی بس ہے، آیت کہہ رہی ہے، ایک آیت بس ہے، اگر سمجھ کے پڑھا، انہیں پورا قرآن ختم کر دیا جائے نہ سمجھی میں تو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں سمجھ ہے ایک آیت بس ہے، اور کہا بھی گیا ہے یہ ورڈ ٹو دی وائز از انف۔ فارسی زبان میں بھی عقل مند اشارہ کافی، عقل مند کو ایک اشارہ